الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین. منہاج السبیل سے ہم مختلف باب جو ہے وہ منتخب کر کے انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان میں سے جو آج جو باب منتخب کیا ہے وہ ہے آداب اور معاملات کے بارے میں، چونکہ اس کی بہت اہم ضرورت ہے اور یہ حقوق العباد میں آتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ دوبارہ واپس یہ چونکہ آخر میں ہے، ہم دوبارہ پھر انشاءاللہ تعالی کتاب کو مختلف جگہوں سے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. ان آداب اور معاملات میں دیکھیے ذرا کہ پہلی فصل ہے، اس میں سے اندر جو انہوں نے چپٹر بنائے ہوئے ہیں وہ ہے ملاقات اور سلام کے آداب کے بارے میں مستند احادیث سے. اس کے بعد آداب گفتگو ہے، کھانے پینے کے آداب ہیں، مومن کے ساتھ معاملات ہیں، آداب لباس ہے، مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہیں اور آداب سفر ہے. اس کے بعد مرحومین اور جنازہ کے آداب ہیں، اور اس کے بعد جامع آداب ہے، یعنی مختلف جو جن کو ہم کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے وہ آداب اور مینرز کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے. یہ کتاب بہت ہی زبردست کتاب ہے، مستند کتاب ہے. آپ اس درس کے علاوہ بھی اس کا مطالعہ کرتے رہیں، اور آپ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے دین کی بنیادی باتوں میں، عقائد میں، معاملات میں، عبادات میں، تو یہ کتاب بہترین رہے گی، بہت بہترین رہے گی. آپ نے درس دینا ہو تو یہ بالکل مستند احادیث ہیں، کوئی اس کو رد نہیں کرتا. رد کرنے والے تو پھر وہ تو قرآن کی آیات کا بھی معنی دوسرا نکال لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ احادیث میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ مستند ترین احادیث ملا کریں گی. آپ کو پتہ ہے کہ سلام کے بارے میں بھی اعتراض کرتے ہیں، کیا آپ نے دو ہاتھ سے سلام نہیں کرنا، یا معانقہ نہیں کرنا، آپ نے یعنی گلے نہیں ملنا، اس طرح کی، یعنی یہ یہاں تک حالت پہنچ چکی ہے مسلمانوں کی. تو اس حوالے سے پھر آپ کو یہ احادیث جو ہے یہ بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالی. پہلی حدیث پاک جو ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا عائشہ، یا عائشہ. اللہ اکبر. یہاں پر تو یا عائشہ آیا ہوا ہے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو مختلف ناموں سے بلاتے تھے. آپ کو ان میں سے جو ہے ایک عائش بھی ہے، عائش نام کو چھوٹا کر کے عائش یا عائش، وہ نام بھی ہے سیاستہ میں موجود ہے. اور دوسرا جو ہے وہ حمیرہ بھی ہے، حمیرہ بھی ہے، سرخ گالوں والی، سرخ رخساروں والی. تو وہ بھی آپ کا نام جو ہے مشہور ہے. یا عائشہ، اے عائشہ، ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، یہ جبریل آیا ہے، یہ تم پر سلام بھیج رہا ہے. اللہ. قالت، تو آپ نے جواب دیا، وعلیہ السلام، اور ان پر بھی سلام ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور ان کی برکتیں ہوں. یہاں سے ہمیں تین دعائیں ملتی ہیں سلام کے جواب میں. اگر آپ نے کچھ سلام کا جواب دینا ہے تو آپ جو ہے وہ تین دعائیں دے سکتے ہیں. بہتر یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بہترین سلام تمہارے لیے منتخب کیا ہے، اور وہ ہے السلام علیکم. تو کوئی اگر تمہیں سلام کرے تو تم نے اس کا اسی طرح جواب دینا ہے، اس سے اچھا جواب دینا ہے. تو ایک دعا بڑھا دیا کریں. اگر کوئی کہے السلام علیکم، آپ نے کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی آپ کو دو دعائیں دیتا ہے، آپ نے کہنا ہے وبرکاتہ. تین آپ نے دعائیں مکمل کر کے ان کو واپس کرنی ہے. تو یہ تین دعائیں تو بہت ہی اب یہاں پہ مستند ہو گئی ہے نا. اب یہاں سے متفق علیہ حدیث پاک آپ کو سنائیے. اچھا، یہ تو سیدہ عائشہ کا جو ہے نا وہ حال ہے سلام کا. اس کے بعد نا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اللہ تعالی نے سلام بھیجا. تو آپ نے جو جواب دیا آج تک ہم فرض نماز کے بعد وہ پڑھتے ہیں، اور وہ ہے اللہم انت السلام. کیا بہترین جواب دیا. ان کی جو فقہ تھی، یعنی جس طرح وہ کتنی فقیہہ تھی، کتنی سمجھدار تھی، صرف احادیث کو روایت نہیں بلکہ چیزوں کو سمجھا کرتی تھی. تو آپ جب اللہ نے سلام بھیجا تو ایسا نہیں تھا کہ وعلیک السلام، تم پر بھی سلام ہو، ایسا نہیں کہہ سکتے. کیا فرمایا؟ اللہم انت السلام، تو ہی سلامتی ہے اے رب، ومنک السلام، اور ساری سلامتی تو تجھ سے ہی تو ہے. اس طرح کی ساری پھر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ دعا ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اچھا، یہ سیدہ عائشہ کی روایت ہو گئی. دوسری اس کے بعد ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कौन सा इस्लाम बेहतर है, तो आपने फरमाया कि खाना खिलाना और सलाम करना, जिसको जानते हो या जिसको नहीं जानते, किसी को जानते हो या नहीं जानते सलाम कर देना, ये बेहतरीन इस्लाम है, बेहतरीन मुसलमानी है ये वाली। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलाम के जवाब ये आदाब में बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युसल्लिमु राकिबु अलल माशी, जो सवार है वो चलते हुए को सलाम करेगा। ये देखिए आदाब मुतय्यन हो रहे हैं। वल माशी अलल काइद, और चलता हुआ वो बैठे हुए पर सलाम करेगा। वल कलीलु अलल कसीर, और थोड़े जो होंगे वो बहुत सारों पे सलाम करेंगे, जो ज्यादा हैं उन पे सलाम करेंगे। ये भी मुत्तफ़क़ अलैह हदीस जो है, ये हमें मैनर सिखाए जा रहे हैं। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बेहतरीन जो है ना हदीसों में से एक बेहतरीन हदीस जो है वो बुनियाद है हमारे इस्लाम की। उसमें के बारे में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुअमिनू, तुम जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुम ईमान ले आओ। वला तुअमिनू हत्ता तहाब्बू, और तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना कर लो, आपस में मोहब्बत ना कर लो। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज के बारे में न बताऊं, इजा फअलतुमूहु तहाबबतुम, अगर तुम वो काम करो तो तुम्हारी मोहब्बत बढ़ जाएगी आपस में। क्या है? आपने फरमाया, खुद ही फरमाया, अफशु अस्सलाम बैनकुम, सलाम जो है एक दूसरे को सलाम करो, इसको जाहिर करो, फैलाओ सलाम को आपस में, जिसको जानते हो जिसको नहीं जानते सलाम करो। मोहब्बत बढ़ती जाएगी और मोहब्बत की वजह से ईमान आएगा और ईमान की वजह से जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये हदीस के साथ ही एक ही तरह की हदीस थी, ये मैं छोड़ के आगे जा रहा हूँ। हज़रत अबी उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्न औलन नास बिल्लाहि ताला मन बदअहुम बिस्सलाम, लोगों में से अल्लाह ताला के ज्यादा करीब वो शख्स है जो लोगों को सलाम करने में पहल करे। अल्लाह अकबर। जो सलाम पहले करता है ना, ओहो, उससे जो है ना, एक तो दिल साफ होता है, ये बड़ी आजिज़ी इनकिसारी और खाकसारी आती है इससे, और अल्लाह के पास आपको कुर्ब भी मिलेगा इससे। ये हज़रत अबू दाऊद जो है ना, अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया और इमाम बैहकी ने इसको रिवायत किया है। बड़ी बेहतरीन हदीस पाक है, सलाम करते रहना चाहिए। अन उसामा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मर्रा अला मजलिसिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक मजलिस से गुजरे, कुछ लोग बैठे हुए थे, आप वहां से गुजरे। फीही अखलातुन, उसमें खल्त मल थे, मखलूत बैठे हुए थे, मुस्लिमीन और मुशरिकीन, ठीक है, जो कि बुतों के पुजारी थे, और यहूद भी बैठे हुए थे उसमें। तो फसल्लम अलैहिमुन नबी, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने उनको भी सलाम किया। हमने देखा, अब यहाँ पे हमारे पास तो चलो मुशरिक और यहूदी तो नहीं होंगे पाकिस्तान में, लेकिन आपको जो है वो बदअकीदा लोग मिलेंगे, तो अगर वो सारे मिक्स बैठे हुए हैं मुसलमान और बाकी लोग, तो आप उनको सलाम कर सकते हैं। ये हमें यहाँ से मिला। ये कौन सी मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, ये भी देखें, और उनका अखलाक देखें जरा कि वो क्या कर रहे थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक मुबारक कैसा, कितना आला था। हजरत कलदा इब्न हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि अतैतुन नबी, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, फदखलतु अलैहि वलम उसल्लिम, मैं उनके पास करीब गया लेकिन मैंने जो है वो सलाम भी नहीं किया उनको। फ़क़ाल नबी इरजिअ, आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं वापस लौट जाऊं। फ़कुल अस्सलामु अलैकुम अअदखुल, अंदर दाखिल होने से पहले ये तरीका करो, ये मैनर सीखें कि अस्सलामु अलैकुम, मैं दाखिल हो सकता हूँ। ये हम मैनर सीख रहे हैं, और ये हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सलाम के आदाब सिखा रहे हैं। वाह वाह वाह, और इससे मोहब्बत बढ़ती है। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या बुनैया, ए बच्चे। ये जो बुनैया का लफ्ज़ है, एक तो बेटे के लिए लफ्ज़ आता है, बेटे के लिए हम कहते हैं याबनी, यबनी, लेकिन या बुनैया जो है, जब प्यार से किसी को कहना हो बच्चों में से, तो या बुनैया कहते हैं। हज़रत याकूब ने भी यही कहा था, कुरान मजीद में मौजूद है। इज़ा दखलता अला अहलिका, जब तुम अपने घर दाखिल हो, फसल्लिम, तो अपने घर वालों पे सलाम करो। यकुन बरकतन अलैका, तो ये सलाम जो होगा ये तुम्हारे लिए बायस बरकत होगा, तुम्हारे लिए भी।
وعلی اہل بیتک، اور تمہارے اہل خانہ کے لیے بھی، دونوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ آداب سیکھیں ذرا گھر میں داخل ہونے کے، اور بچوں کو جو ہے کبھی بھی جو ہے سلام کے بغیر گھر داخل نہ ہونے دیا کریں۔ ان کو اگر وہ آ جائیں اندر تو آپ نے باہر کر کے، یہ طریقہ ہم صرف سلام نہیں سیکھ رہے بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا انداز بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ بچوں کو اندر آنے نہیں دیا، ان کو کہا باہر سے آپ جاؤ دوبارہ، اور سلام کر کے دوبارہ آپ نے انٹر ہونا ہے۔ اچھا جی، ان قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لانس، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خادم رسول ہیں ان سے پوچھا، یہ مسئلہ سمجھے ذرا، اکانت المصافحۃ فی اصحاب النبی، کیا اصحاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، صحابہ تھے، وہ آپس میں ہاتھ ملایا کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے کہ نہیں، رواج تھا ان میں؟ قال نعم، جی جی بالکل، ان میں جو ہے وہ مصافحہ تھا، وہ مصافحہ کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ یہ بخاری یہ بخاری کی کون سی ہے؟ اصل بخاری فی صحیح ہے، دیکھیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ تو مصافحہ کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سنت صحابہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ثابت ہو گئی نا ہمیں۔ اب یہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ حضرت عن البراء ابن عازب، البراء بن عازب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ذرا یہ سنیے گا، ما من مسلمین یلتقیان، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، فیتصافحان، تو وہ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یفترقا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھ چھڑائیں یا الگ ہوں، یا وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کے اپنے اپنے کاموں میں چلے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یعنی آپ کے ہاتھ ملایا آپ نے، اور ہاتھ جیسے ہی آپ نے الگ کیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ہاتھ ملانے کا اتنا ثواب ہے، اور یہ بھی سیاستہ کی حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر! حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ما حجبنی النبی منذ اسلمت، میں جب سے مسلمان ہوا اس وقت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھتا کہ کیا، ولا رآنی الا تبسم فی وجہی، جب بھی مجھے آپ دیکھتے تو آپ ضرور مسکرایا کرتے تھے، آپ کے چہرے پہ تبسم رہا کرتا تھا ہمیشہ۔ ترجمے میں کیا لکھا ہے ذرا میں پڑھوں، جب سے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا اس وقت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جب بھی پردے میں ہوئے اس وقت تک، یا مجھے دیکھا، میرے سامنے ضرور مسکرائے، یعنی کسی قسم کا کوئی حجاب نہ رکھا، جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو چہرہ انور تبسم ریز ہو جاتا۔ سبحان اللہ! یہ ہمیں سلام کے آداب میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جب بھی کسی کو سلام کریں، ایک تو پورے متوجہ ہو کے سلام کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملا کریں، خند پیشانی سے دوسرے مسلمان کے ساتھ ملنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث بن جز وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت مسکرانے والا کوئی نہ دیکھا تھا، اور زیادہ مسکرانے والا نہیں دیکھا میں نے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں جو نیچے لکھی گئی ہیں، امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، امام مقدسی نے روایت کیا ہے، عبداللہ بن مبارک نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے، یہ اخلاق ہمیں اپنانا سلام کے دوران، جب آپ سلام کرتے ہیں مسافہ ضروری ہے، اور تبسم چاہیے چہرے پہ، اور دعا زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے، ہمارے آداب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فلاں آپ کو سلام کر رہا تھا، تو آپ نے کہنا ہے علیکا و علیہ السلام، تجھ پر بھی سلام ہو اور وہ جس نے سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلام ہو، علیکا و علیہ السلام، تم پر بھی سلام ہو اور اس پر بھی سلام ہو۔ یہ ہمیں سلام دینا چاہیے، جواب دینا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کا سلام بھی پہنچا سکتے ہیں، یہاں سے ہم نے یہی سیکھا ہے مستند احادیث سے۔ آداب گفتگو میں ہم اس کے کچھ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی کا نام بھی علی ہے، اور ان کے بیٹے کا نام بھی علی ہے۔ آپ دونوں نے یہ فرمایا، یعنی آپ دونوں روایت کرتے ہیں، دونوں روایت، آپ دونوں جو ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
मिन हुस्न इस्लाम मरई, अल्लाह अकबर, किसी शख्स के इस्लाम की खूबसूरती ये है कि तर्कुहु मा ला यानी, कि वो बेफायदा, फजूल और जिससे कोई ताल्लुक ना हो ऐसी चीज़ों को तर्क कर दे। ये जो हदीस पाक है, ये छोटी सी हदीस पाक है, देखो ये जवाबिल कलम में से आती है, आपको बहुत सारी चीज़ों से मना कर देती है। जिस चीज़ से तुम्हारा कोई ताल्लुक ना होना उसको छोड़ देना, ये इस्लाम की खूबसूरती है किसी शख्स की। ये बहुत सारी इसमें, इसकी तशरीह पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो हमारा दीन है पूरा, कि इसमें बहुत कुछ आ जाता है। और ये कौन रिवायत कर रहा है? हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसल मुअमिनु बित्तआनी वलल लआनी वलल फाहिशी वलल बज़ी। ये देखिए, अब ये हदीस पाक ज़रा सुनिएगा कि मोमिन क्या नहीं हो सकता। हाँ, आपने फरमाया कोई भी मोमिन बहुत ज्यादा ताना जनी करने वाला, देखें ताना देने वाला, पे गौर करने वाला, वो नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा लानत करने वाला नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा बदअखलाक नहीं हो सकता, और फहशगोई करने वाला नहीं हो सकता मोमिन। ये देखें चार चीजें बता दी हैं, ताना देना, लानत करना, और बदअखलाक होना, और फहशगो होना। ये मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन की शान नहीं है, ये उसके साथ ये जचता नहीं है असल में। ये फरमाया गया। हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुल मद्दाहीना, अल्लाह अकबर, जब तुम खुशामद करने वालों को देखो, फहसू फी वजूहिहिम अत्तुराब, तो उनके मुंह पर, उनके चेहरों पे मट्टी डाल दो। कि वो खुश ना हो, खुशामद कर रहे हैं तुम्हारी, तो तुमने खुश नहीं होना उनकी खुशामदों से, बल्कि तुमने उनको नाराज कर देना है, उनको ऐसे शौक दिलाना है कि नहीं, ये ऐसी बातें न किया करो, फौरन उसको ना झड़क देना है आपने। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको रिवायत किया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अन नबी अन्नहु काना इज़ा तकल्लमा बिकलिमतिन, अल्लाहु अकबर, ये हज़रत सैयदा आयशा से भी रिवायत है, आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बात करते, कलाम करते, तो उसको कोई भी जो ज़रूरी बात होती उसको 3 दफ़ा दोहराया करते। अआदहा सलासन, 3 दफ़ा जो है वो दोहराया करते हर बात को, यानी जो अहम बात होती थी। हत्ता तुफ़हमा अन्हु, यहाँ तक के लोग अच्छी तरह से समझ जाएँ बात को। व इज़ा अता अला कौमिन, और जब भी किसी के पास जाते, किसी के घर जाते, फसल्लम अलैहिम सलासन, तो उन पर 3 दफ़ा सलाम करते थे। 3 दफ़ा सलाम करने का मतलब क्या है? यहाँ तर्जुमे में क्या लिखते हैं? फरमाते हैं कि आप किसी जमात के पास तशरीफ ले जाते और उन्हें सलाम कहते तो 3 मर्तबा सलाम कहते। ये सलाम घर में दाखिल होने की इजाज़त लेने के लिए होता, वैसे किसी शख्स को सलाम कहना हो तो 1 मर्तबा ही काफ़ी है। यानी ये जो सलाम यहाँ पे आया हुआ है, उस वक़्त जो अंदाज़ था, वहाँ बेल तो नहीं होते थे, तो सलाम करना ही जो है यही इजाज़त होती थी। आप सलाम कर दें तो घर वाले आपको कहता आ जाइए घर में है, आ जाइए, आ जाएँ। तो ऐसे ये सलाम 3 दफ़ा जो है वो इजाज़त माँगते और सलाम करते 3 दफ़ा, ताकि लोग सुन लें अच्छी तरीके से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यंबग़ी लिसिद्दीक़िन अन यकून लआनन, अल्लाहु अकबर। देखिए पहले हमने पढ़ा कि मोमिन की ये शान नहीं है कि वो ताना दे, लेकिन अब यहाँ पे खास कर दिया है इस हदीस शरीफ में। आपने पढ़ा किसी अच्छे दोस्त को बहुत लान और तान करने वाला नहीं होना चाहिए। ये जो दोस्तों के ताना-ज़नी होती है ना, ये बहुत बुरी लगती है और दिल पे लगती है ये। दोस्तों का फूल भी होता है ना, वो भी जो है ना, वो पत्थर लगता है। तो ये बहुत खतरनाक है ये बात। दोस्तों को जो है लान-तान करने वाला नहीं होना चाहिए। आप किसी से बेतकल्लुफ़ी में कुछ ले लेते हैं और कल जो है आपको ताना सुनना पड़ता है, ये बहुत खतरनाक है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, समिअतु रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। वो फरमाते हैं कि मैंने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह, इन्नन इन्नल लआनीना ला यकूनु शुहदा वला शुफआ यौमल क़ियामा, बहुत ज़्यादा लान तान करने वाले लोग क़यामत के दिन न गवाही देने वाले होंगे और न शफ़ाअत करने वाले होंगे। आपने देखा, ताना देने वाले और लानत वो बरसाने वाले लोग, वो अल्लाह के यहाँ जो है वो गवाही के लिए और शफात के लिए, सिफारिश के लिए एलिजिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे कल्सूम बिन्त उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा
وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، یہ کذاب لکھا ہوا ہے کہ جھوٹا نہیں ہے وہ شخص جو دو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہے اللہ کے ہاں، اللہ رسول کے ہاں۔ فینمی خیرن او یقول خیرن، پس اس صلح کے لیے وہ فریقین کو ایک دوسرے کے بارے میں بھلائی کی بات ہی کرتا ہے۔ وہ شخص جھوٹا نہیں جو جھوٹ بول کر لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، بس اس صلح کے لیے وہ فریقین کو ایک دوسرے کے بارے میں بھلائی کی بات کہتا ہے۔ اور یہ عرف میں کلچر میں چلتا رہتا ہے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے کہ دوسرا فریق جو ہے اس کا دل نرم ہو جائے صلح کے لیے، تو آپ اس کا دل نرم کریں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کہہ رہا تھا، وہ یہ فنا وہ نہیں کہہ رہا تھا، اس کا بھتیجا کہہ رہا تھا، نہیں نہیں اس نے نہیں کہا۔ آپ کس طرح بھی جو ہے وہ بات کو بیان کر سکتے ہیں تاکہ دو دل مل جائیں، دو خاندان آپس میں مل جائیں، دو دوست آپس میں جڑ جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، من یدمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ادمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی جو ہے ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی حیا ہے اور آپ کی زبان ہے جو کہ آپ کو جو ہے بچا سکتی ہے، کہ زبان ہی جو ہے آپ کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، یہ دیکھیں۔ اور یہ شرمگاہی ہے جس سے کہ آپ دوزخ بھی خریدتے ہیں اور اس سے ہی جنت جو ہے آپ خرید لیتے ہیں جب اس کی آپ کی حفاظت کرتے ہیں اس کو اور وہاں خرچ کرتے ہیں دونوں کو جہاں اللہ رسول نے حکم دیا ہے، اور اس سے منع ہو جائیں جہاں سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ضمانت چاہیے تو یہ بہت ہی شاندار حدیث پاک ہے۔ یہ امام بخاری نے اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور بھی کتابوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ عبداللہ جو ہیں یہ بہت سارے ہیں عبداللہ، اس کو جو ہے نا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، اور بھی بہت سارے عبداللہ ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ آیا کرے گا تو ہمیں پھر جا کے اس کی تشریح میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ راوی کون ہے، اور میں کچھ راویوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ فسق میں نے بتایا تھا آپ کو، گناہ کبیرہ کو بھی کہتے ہیں اور اعلانیہ گناہ کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ جنگ کرنا، اس کا قتل کرنا، وہ کفر تک لے جاتا ہے انسان کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ فرما رہے تھے، من دعا رجلا بالکفر، جس کسی نے کسی کو کافر کہا، یعنی مسلمان نے مسلمان کو کافر کہا، او قال عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، دشمن کہا، اللہ کا دشمن کہا، ولیس کذالک، اور وہ بندہ نہ ہو، نہ کافر ہو نہ اللہ کا دشمن ہو، الا حار علیہ، تو یہ کہنے والے کی طرف ہی اس کی جو گالی ہوگی وہ لوٹ کے آ جائے گی۔ ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ جو والدین کو اپنے والدین کو گالی نہ دو، تو صحابہ نے عرض کیا کون گالی دیتا ہے والدین کو؟ تو آپ نے فرمایا جو دوسروں کے والدین کو گالی دیتا ہے اصل میں اس کی جو گالی ہوتی ہے وہ لوٹ کے ان کے والدین کی طرف آ جاتی ہے۔ تو یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کی تشریح پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، یہ جو میں بھی اوپر بھی آپ کو بتا رہا تھا وہ حسن اسلام المرء میں، کہ یہ جو دیکھیں تین الفاظ ہیں، من صمت نجا، اس کو مسلم غیر مسلم سارے لیتے ہیں کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ اس کو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں ان کے حدیث شریف کے اصول میں جوامع الکلم، جوامع الکلم، جوامع الکلم، یعنی بات چھوٹی ہوگی لیکن مطلب جو ہوگا وہ بہت وسیع ہوگا۔ تو اس کے اندر جو ہے اب یہ تین الفاظ ہیں لیکن تین کو جو ہے نا پوری کتابیں سے بھر جاتی ہیں کہ جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا،
تو پھر اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کہاں پہ خاموش رہنا ہے اور کہاں خاموش نہیں رہنا. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی خاموش. اب یہاں تمہاری گواہی کی ضرورت ہے، تم گواہی کو چھپا کے بیٹھے رہو تو یہ اس وقت تمہارا دل بھی گناہگار ہوگا، یعنی تم گناہگار ہوگے گواہی کو چھپانا. اسی طرح حق بات کے لیے، کسی کو انصاف پہنچانے کے لیے، کسی مسکین غریب مظلوم کی مدد کے لیے تمہیں بولنا پڑتا ہے. اب اس طرح جو ہے اعتکاف آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاموشی ہی جو ہے نا بس بندہ عادی ہو جائے خاموشی کا، اور اعتکاف میں خاموش رہنا جو ہے وہ مکروہ ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے. تو پھر جب آپ یہ اس جوامع الکلم پڑھتے ہیں تو جوامع الکلم کی یہ خاصیت ہے کہ الفاظ تو کم ہوں گے لیکن تشریح میں آپ کو جو ہے پھر بہت ساری کتابیں مل جائیں گی. آپ کو ایک دو کتابیں نہیں ہوں گی، بہت ساری آئیں گی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یاد رکھیں. یعنی انہوں نے اپنے معجزے گنوائے تو اس میں سے یہ بھی فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے، الفاظ کم لیکن معانی سمندر. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاری ہیں. ان کو رسول اللہ نے تحفہ بھی دیا ہے، پتھر کا تحفہ بھی دیا، اور وہ ان کے پاس موجود ہے. یہ ان کی جو مزار مبارک ہے، قبر مبارک ہے، وہ مصر میں ہے، قاہرہ میں. اور ہم جایا کرتے تھے تقریباً حج میں جایا کرتے تھے، حسن بھائی بھی ساتھ جایا کرتے تھے. یہ ان کے پاس وہ پتھر جو ہے ان کے سرہانے لگا ہوا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ قال امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ. اللہ اکبر. مجھے انہوں نے کہا، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نجات کس میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھ. ولیسک ولیسعک بیتک وبکی علی خطیئتک، بالکل ایسے ہی. آپ نے فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے رو کے رکھو، اور چاہے تو کہ تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو، یعنی اپنے گھر کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونے اور غیر اللہ سے خلوت اختیار کرنے کے لیے لازم پکڑ لو. تمہارا گھر تمہیں کافی ہونا چاہیے. اور کیا فرمایا آخری؟ اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رویا کرو. یہ نصیحت فرما رہے ہیں کیونکہ یہ بھی سفر پہ نکلے تھے، یہ بھی مصر میں رہے ہیں نا، یہ بھی سفر میں رہے ہیں مسلسل. تو ان کو تین نصیحتیں فرما دی: زبان کو روکے رکھو برائی سے، اور اپنے گھر کو وہ تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے یعنی عبادت کے لیے، اور باہر جتنا پھرو گے اتنا ہی گناہ زیادہ ہوگا اور اتنے ہی زیادہ مسائل کھڑے ہوں گے تمہارے لیے روح کے لیے. تو اور تیسری چیز کیا فرمائی کہ اپنے گناہوں پہ، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، اس پہ رویا کرو، خوب رویا کرو اس پہ. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا، ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا، ایسے الفاظ سے یاد کرنا کہ جب وہ سنے تو اس کو برا لگے. قیل افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، اس بارے میں سوال کیا صحابہ نے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں کہ وہ جو کہہ رہا ہے کسی دوسرے کے بارے میں، وہ اس میں وہ برائی موجود ہو. قال ان کان فیہ ما تقول فقط اغتبتہ، اگر اس میں وہ برائی موجود ہے تو غیبت ہی تو کر رہا ہے یہاں پہ. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پہ بہتان باندھا ہے. غیبت یہی ہے کہ اس میں ہو لیکن تم نے اس کو پیٹھ پیچھے اس کے خلاف بات نہیں کرنی، اور اگر نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، اس سے عظیم گناہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سئل رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، عرض کیا گیا، ان اکثر ما یدخل الناس الجنہ، کہ کس چیز سے لوگ جو ہے وہ جنت میں جایا کرتے ہیں. فقال تقوی اللہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، تقوی، اللہ کے لیے پرہیزگار بننا، گناہ سے پرہیز کرنے والا. وہ حسن الخلق، اور حسن اخلاق سے لوگ جنت میں جاتے ہیں، تقوی سے جاتے ہیں، حسن اخلاق سے جاتے ہیں. وہ سئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، اور پوچھا جب جاتا تھا کہ دوزخ میں کون جاتے ہیں، اکثر لوگ کس وجہ سے جائیں گے. فقال الفم، وہ زبان ہے، والفرج، اور شرمگاہ ہے، ان دونوں کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ دوزخ میں جاتے ہیں. اللہ اکبر. چلے جی الحمدللہ، دو باب ہمارے یہ مکمل ہو گئے. یہ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. یہ آداب پڑھیں گے، یہ مینرز ہیں جو ہمیں صحیح احادیث سے جو ہے وہ ہمیں مل گئے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے الحمدللہ ہمارے پاس. اس کو آپ نے جانے نہیں دینا اور اس کو پڑھتے رہنا. یہ کتاب میں آپ کو بار بار بھیج چکا ہوں گروپ میں بھی، تو مہربانی کریں اس کو پڑھتے رہیں، ویسے بھی پڑھتے رہیں، بلکہ گھر میں رکھیں. یہ مستند ترین احادیث کا مجموعہ ہے،
1100 अहादीस हैं, 300 मुस्तनद किताबों से। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको हर घर में होना चाहिए। बड़ी बेहतरीन किताब है। इससे पहले भी इस तरह की किताबें लिखी गई हैं बाकायदा से, लेकिन इस तरह हवालाजात के साथ ये जदीद तरीन तहकीक है, जो कि हर आलिम के पास कोई दर्स देने वाला है, कोई वाज करने वाला है, कोई नसीहत करना चाहता है, या कोई भी सिलसिला शुरू करना चाहता है, यूट्यूब सिलसिला शुरू करना चाहता है, या कुछ भी, तो उसके पास ये किताब जो मुस्तनद तरीन किताब है, ये होनी चाहिए। ये किताब बहुत फ़ायदेमंद किताब है इंशाअल्लाह ताला। जी निविदा प्लीज़ रीसेंड कर दें। ठीक है, वो किताब जो है वो मैं आपको दोबारा, और भी इंशाल्लाह मैं दोबारा भेजता हूँ, आपको फिर भेजूंगा, और ये आपके पास रहेगी। और भी बहुत सारी किताबें हैं। आज जैसे किसी ने मसला पूछा था इसाले सवाब का, तो वो किताब भी मैं आपको, इसाले सवाब पे हमारे पास 41 अहादीस का मजमुआ है। इस किताब में भी इसाले सवाब पे लिखा गया है, क्योंकि ये हम अकायद और मामलात को दुरुस्त अहादीस से ले रहे हैं ना, इसलिए यहाँ भी इसाले सवाब का जिक्र जो है 41 अहादीस से जो है, और उससे पहले 9 आयत करीमा है कुरान मजीद से, फिर वो 41 अहादीस पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो उलमा के किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, वो किसी ना किसी को तो पैरवी कर रहा होता है, किसी किसी का, वो जो कहते हैं कि हम गैर मुकल्लद हैं, वो भी किसी किसी की तकलीद कर रहे होते हैं, मानते हैं किसी की। तो वो सब का इत्तेफाक जो है वो नीचे दर्ज कर दिया गया है। छोटी सी किताब है, उसको अरबाईन कहते हैं, यानी एक ही मौजू पर 40 अहादीस का मजमुआ, और ये 41 अहादीस का मजमुआ है। मैं जो है ना वो आपको भेजता हूँ मैं इंशाल्लाह ताला। ये मैंने यहाँ भेजा हुआ है, ईसाले सवाब का तरीका, तो ये मैं आपको भी यहाँ पे आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ। ठीक है जी, और भी किसी को भेज देता हूँ, सबको भेज देता हूँ। चलें जी, अब आप अपना ख्याल रखिएगा और सलामत रहिए। इंशाल्लाह ताला फिर कल इंशाल्लाह ताला नए दर्स के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। सलामत रहें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।